وسلم۔ حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ محفل 11ویں شریف جس میں ہم سب شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں حاضر ہونا، محفل میں شرکت کرنا اور اس محفل کے طفیل جو کچھ سیکھیں سنیں، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کے ساتھ انسان کی دو حالتیں رکھی، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ دونوں کو ہی اچھا اور ستھرا رکھنے کا حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نفیس اور جمیل ہے اور جمال کو، نفاست کو، پاکیزگی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ لہذا اسلام ایسا فطرت کے مطابق دین ہے جو انسان کو پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ ہم الحمدللہ ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جو خود پاکیزہ ہے اور ہمیں پاکیزہ کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو پیش کر کے لوگوں کے سامنے اچھا محسوس کرتے تھے کہ الحمدللہ ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس کی تعلیم زندگی کے ہر شعبے کے لیے موجود ہے، حتیٰ کہ ہمیں استنجا کرنے تک کے مسائل بتائے گئے ہیں کہ تمہیں جو ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ کھائے گا تو خارج ہوگا، تو اس وقت تک کے مسائل کہ انسان کو اس ضرورت انسانی کو پورا کرنے کے بعد کس طرح پاکیزگی حاصل کرنی ہے، تو اس شعبے کو نہیں چھوڑا، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسانی معاشرت، انسانی معیشت، انسانی اخلاقیات، انسانی معاملات کس بڑے لیول پر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تعلیم عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے اسلام کو عالمگیر مذہب کہا جاتا۔ تو ظاہر کے نفاست اور پاکیزگی، اسی طرح انسان اگر ظاہری خد و خال میں بیمار پڑ جائے تو پھر اس کو صحیح کرنے کی بھی تعلیم قرآن نازل فرما کے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کئی ایسے عوارض بیماریاں کہ جس کے طبیب علاج نہیں کر پاتے، عاجز رہتے ہیں، قرآن کا پڑھنا، اس کو دم کر دینا بھی شفا کا سبب بنتا۔ احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کسی جگہ سے گزر رہی ہے تو اس علاقے کے سردار کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا، ڈنک مار دیا، زہریلا جانور
اب اس کا علاج ان کے پاس جو دستیاب تھا اس سے وہ صحیح نہیں ہو رہا، تو کچھ صحابہ گزر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسافرین ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھو کہ کیا کوئی ان کو دم کر سکتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا ہاں، لیکن ہم مسافر ہیں اور تمہارے علاقے والوں نے ہمارا حق مہمانی کا نہیں کیا، اب ہم تمہارے بیمار کو دم کر سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ تمہیں کھانے کے لیے ہمیں بکری دینی پڑے گی، ضرورت ہے اس وقت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہمارا مریض صحیح ہو جائے گا ہم آپ کو دیں گے۔ ادھر صحابی رسول نے سورہ فاتحہ پڑھی 7 مرتبہ یا 1 مرتبہ، اور پڑھ کر اس کے اس متعلقہ جگہ پہ دم کیا، اللہ نے قرآن کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دی۔ اب انہوں نے بدلے میں جو طے ہوا تھا وہ بکری دی، اسے انہوں نے ذبح کیا، کچھ کھا لیا، کچھ محفوظ کر لیا، لیکن بعضوں نے نہیں کھایا، کہا کہ بھائی دم کے بدلے تم نے لیا ہے، جب تک حضور سے نہ پوچھ لیں اس وقت تک ہم نہیں کھائیں گے۔ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نے فرمایا کہ کھا سکتے ہیں، بلکہ اگر تمہارے پاس بقیہ موجود ہو تو ہمیں بھی کھلا۔ یہ تو ایک جواز کی بات ہے، لیکن جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں شفا ہے۔ ظاہر بیمار ہو جائے تو پھر طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ اس کا علاج کرتا، اور اس علاج سے انسانی جسم صحت مند ہو جاتا۔ یہ ظاہری بیماری کا علاج ہے۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ کچھ بیماریاں انسان کے نفس کو لگتی ہیں، انسان کی روح کو لگتی ہیں، اور اس نفس کا، اس روح کا علاج روحانی طبیب یعنی اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین فرماتے ہیں۔ ان کے طبیب یہ ہیں، جب انسان کی روح خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو پھر اسے اچھے برے کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ جیسے جسم بیمار ہو جائے تو پھر زبان کا ذائقہ میٹھا اور کڑوا ختم ہو جاتا، پھر ہر چیز اسے ایک جیسی لگتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا علاج کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معدہ خراب ہو گیا۔ اسی طرح انسان کی روح اگر بیمار ہو جائے تو پھر اسے اچھے برے کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ لہذا ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو ہماری روح بیمار ہی محسوس ہوتی ہے کہ آج گناہ اور ثواب ایک جیسا لگ رہا، بلکہ کئی موقعوں پر تو گناہ اچھا لگ رہا۔ یہ روح کی بیماری ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ، لوگوں سنو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، سنو وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ دل کی اصلاح وہ صوفیاء کرام سے ملتی ہے، وہ بزرگان دین سے ملتی ہے، اور یہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ ایمان والے تو الحمدللہ ہمیں یہ دستیاب ہے۔
ایمان کلمہ شریف دستیاب ہے، لیکن کلمے پہ، تعلیم اسلام پہ مکمل عمل کرنا، اس سے ہم خالی ہیں، ناقص ہیں۔ اس موقع پر اس شعبے میں ہم بیمار ہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا تو پھر اس بیماری کے علاج کے لیے آپ صوفیاء کی بارگاہ میں پہنچو، اہل دل کی بارگاہ میں پہنچو، پھر وہ اپنے عمل سے جو اصلاح فرمائیں گے، اپنے کردار سے جو اصلاح فرمائیں گے، وہ انسان کو بدل دے گی، وہ انسان کو بدل دے گی۔ اب سیدی غوث پاک رحمہ اللہ صرف ایک صوفی نہیں بلکہ صوفیوں کے سردار ہیں، ایک عالم نہیں بلکہ عالموں کے استاد ہیں، ایک فقیہ مفتی نہیں بلکہ مفتیوں کے استاد ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں کئی لوگ جو بیمار تھے، اللہ نے آپ کے ہاتھ سے انہیں شفا عطا فرمائی۔ جب طبیب ماہر ہو تو پھر عمر میٹر نہیں کرتی۔ بڑے بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیے، نوجوان ڈاکٹر موجود ہیں، ان کی اسپیشلٹی انہیں اس جگہ پہ بٹھاتی ہے، اور بوڑھے بزرگ ان کے سامنے بطور مریض بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، علاج کرواتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ ہمیں اپنا ہم مرض بتاتے ہیں۔ یہی کچھ صورتحال سیدی غوث پاک رحمہ اللہ کی ہے کہ بڑے بڑے لوگ ان کی بارگاہ میں پہنچے اور فیض پا کر، اپنی اصلاح پا کر بڑے درجات کو پہنچ گئے۔ چوروں کو ابدال بنایا ہے یا نہیں؟ چوری کرنا کیا ہے؟ ایک روحانی بیماری ہے کہ انسان کو اس بات کا پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ حرام مال ہے، وہ تو مال کی کثرت چاہ رہا ہے، پیٹ میں ڈالنا چاہ رہا ہے، اوڑھنا چاہ رہا ہے، لیکن اسے اس چیز کی شاید کہ وقعت محسوس نہیں ہو رہی کہ یہ غلطی کر رہا ہے، کل کو یہ جہنم کے عذاب کا سبب ہوگا۔ لیکن ان بزرگوں نے ایک لمحے کی صحبت سے اسے اس بیماری سے بچا کر راہ سلوک پر چلنے والا بنا دیا۔ ڈاکو پوری جماعت لوٹ گھسوٹ کرنے والی ہے، آپ کی مختصر سی صحبت نے ان ڈاکوؤں کو سچائی کا علم بردار بنا دیا۔ حضرت سیدی غوث پاک رحمہ اللہ الحمدللہ ہمارے لیے ایک نعمت الہی ہے، نعمت الہی۔ اب اس زمانے میں ان کی صحبت کیسے اختیار کی جائے؟ تو اس زمانے میں حضرت والا کے وہ خطبات، وہ تقاریر پڑھنی چاہیے، وہ وعظ پڑھنے چاہیے جو آپ رحمہ اللہ نے اپنی مجلسوں میں اس زمانے کے لوگوں کو اپنی تقریر فرمائی، اپنا وعظ فرمایا۔ پھر روحانیت کا وہ لطف اور سرور حاصل ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب آپ مدینہ پاک جائیں اور آپ ریاض الجنہ میں ہو، مسجد نبوی میں ہو، اور آپ جمعے کی نماز ادا کر رہے ہوں اور خطیب احادیث سنا رہا ہو، تو ایسے موقع پر آپ اس محفل کا، اس مجلس کا تصور کریں کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں آقائے نامدار خطبہ ارشاد فرماتے تھے، یہی وہ منبر ہے کہ جس پہ حضور کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کرام موجود ہوتے تھے اور حضور کی بات کو ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ سماعت کرتے تھے۔ اور پھر اس وقت روحانیت کا، عشق کا، محبت کا جو جام حضور کے طفیل صحابہ کو ملتا تھا، آج وہ مجھے نصیب ہو رہا ہے۔ جب وہ اس لطف و سرور کی اس کیفیت کو سمجھے
اس روحانیت کی منزل کو دیکھے، پھر جو اثر اس حدیث کے سننے کا، اس محفل کے سننے کا، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سننے کا ہوگا، وہ دوسری محفل اور مجلس کا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آج بھی اگر کوئی ان محافل کا تصور کرے اور پھر ان احادیث کو سماعت کرے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں سنا رہے ہیں، آپ طبیب حاذق ہیں، ماہر طبیب ہیں، آپ نے لوگوں کی روحانیت کو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ حضرت بلال کے بارے میں خود فرما رہے ہیں، بلال کیا کرتے ہو؟ کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور میں تو کچھ نہیں کرتا، جو آپ نے ارشاد فرمایا وہی کرتا ہوں، با طہارت رہتا ہوں، با وضو رہتا ہوں، جیسے ہی وضو ختم ہو جائے پھر دوبارہ کر لیتا ہوں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، یہی میرا عمل ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ اب بظاہر کیا ہے؟ مختصر عمل ہے، بظاہر مختصر عمل ہے، لیکن اس عمل نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بلندی پر پہنچا دیا۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کئی ایک بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے اگر وہ باوضو رہنا شروع کر دے، کئی ایک بیماریوں سے۔ کیوں؟ جب وہ باوضو رہنا شروع کرے گا تو پھر وہ اپنے پیٹ کا خیال کرے گا کہ یار پیٹ میں ایسی ویسی چیز نہ ڈالو جس سے بار بار وضو کرنا پڑے، اور جب پیٹ درست ہو جائے گا، اس کا کھانا پینا درست ہو جائے گا، تو جسم بیماریوں سے پاک ہو جائے گا، بیماریاں کم سے کم ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات، جب وہ باوضو ہوگا تو اس کا باوضو ہونا اسے کئی گناہوں سے بچنے کا سبب بنے گا۔ ابے یار تو باوضو بھی ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے، بد نگاہی بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، ارے یہ کیا ہے؟ ایک طرف نیکی کر رہا ہے، دوسری طرف بدی کر رہا ہے، تو ان چیزوں کو چھوڑ تاکہ تیرے وضو کی نورانیت تجھ پر حاصل ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں تو اتنے لوگ ہوں گے، اتنے نبی ہوں گے، ان کے امتی ہوں گے، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا، بتاؤ اگر بہت سارے گھوڑے کھڑے ہوں اور کسی مالک کا گھوڑا پیشانی سفید، ہاتھ پاؤں سفید ہوں، تو مالک سارے گھوڑوں میں اپنا گھوڑا پہچانے گا یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی ضرور پہچان لے گا۔ فرمایا میں اپنے امتیوں کو ان کے وضو والے اعضاء کی وجہ سے پہچانوں گا کہ کل قیامت میں وہ حصے جو وضو میں دھلتے ہیں چمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سننے کے بعد، حضور کا فرمان سننے کے بعد، اپنے ہاتھوں کو آدھی کلائی، آدھے بازو تک دھوتے تھے اور کہتے تھے میں چاہتا ہوں حضور مجھے الگ سے پہچانے کہ یہ ابو ہریرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا ہے یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے، با طہارت رہنا۔ صوفیاء کی مجلس، بزرگان دین کی مجلس، وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو پاکیزہ کرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے ہاتھ پر لاکھوں لوگ جو راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے تھے، راہ سلوک پر چل رہے تھے، اللہ نے میرے ہاتھ پر انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ کوئی کسی میں مبتلا تھا، کوئی کسی میں۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ جب کوئی سائل آتا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس روحانی
ایبلٹی اور خصوصیت کی بنیاد پر کہ جو آپ کو حاصل تھی آپ دیکھتے تھے اور سمجھ جاتے تھے اس بندے میں کس چیز کی کمی ہے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ فلاں حکیم صاحب، مشتاق صاحب بڑے ماہر تھے، وہ مرض بتانے پہ ناراض ہوتے تھے کہ یہ نہیں بتاؤ کہ کیا ہے، میں خود بتاؤں گا، نبض دیکھ کے بتا دے. یہ ماہر طبیب ہے جو بیماری کو دیکھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیبوں کے طبیب ہیں. آپ صرف نگاہ فرماتے تھے اور سامنے والا کھل کر گویا حضور کے سامنے آ جاتا تھا. اس کی نیات تک حضور کو معلوم ہوتی تھی. اور کئی ایسے فرامین اور احادیث ہیں کہ ایک بندے نے سوال کیا، مثلا یہ سوال حضور سب سے اچھا اسلام، سب سے افضل اسلام میں عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کیا کرو ایک دوسرے کو. ایک کو کہا کہ کھانا کھلایا کرو. اب سوال ایک ہی ہے، جواب مختلف ہیں. تو شارحین نے لکھا کہ حضور سامنے والے کے مطابق جواب عنایت فرماتے تھے کہ یہ نمازوں میں مکمل ہے، یہ روزوں میں مکمل ہے، لیکن اس کا ہاتھ ذرا بند ہے. فرمایا کھانا کھلایا کرو. تو اس کے مطابق جواب عنایت فرما دیا. کیا کمی تھی؟ کہ ان کے ہاتھ تنگ تھے تو حضور نے ان کے ہاتھوں کو کشادہ فرما دیا. یہ ایک بیماری تھی، دل جان تھا، اس کو کشادگی کی طرف رہنمائی فرما دی. یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک بیماری ہے، روحانی بیماری. ظاہری شکل میں لوگ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک کامل مسلمان وہ ہے کہ جو ظاہری بیماری کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں سے پاکیزہ ہو. روحانی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں میں ایک بیماری انسان کے اندر عجب اور تکبر کا پیدا ہونا ہے. دوسروں کو کمتر محسوس کرنا اور اپنے لیے بڑائی محسوس کرنا، یہ تکبر اور عجب ایک بیماری ہے. اس بیماری کی وجہ سے انسان اپنے اعمال کو برباد کر دے گا. صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدی غوث پاک رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. جب آپ کی مجلس وعظ پھیل گئی، لوگ دور دراز سے آنے لگے، تو کچھ لوگوں کے دروس اور محفلیں ان میں افرادی قوت کم ہونے لگی. یعنی یوں سمجھ جائیے کہ لوگ جیلسی ہونے لگے. جب ایسا ہونے لگا تو سارے لوگوں نے آپ کی آزمائش کا ارادہ کیا کہ یار کسی طریقے سے ان کو مجمع عام میں لاجواب کر دو، تاکہ لوگ پھر سارے ان کی مجلس میں نہ آئیں بلکہ دائیں بائیں بھی جایا کریں. اب 100 لوگ جمع ہوئے پڑھے لکھے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے طے کیا کہ تم فلاں موضوع کا اہم ترین سوال اپنے پاس رکھو، تم فلاں موضوع کا، تم فلاں موضوع کا. 100 لوگوں کے 100 سوالات، اور ان کی مجلس میں حاضر ہو گئے، اور برسر مجلس ان سے سوال ہونے کے لیے وہ تیاری کر کے پہنچے ہیں. اب ان کے دلوں میں کیا تھا؟ اپنی بڑائی اور سامنے والے کو کمتر کرنا. یہ عجوب نفس تھا جس نے انہیں اس بات پر ابھارا. سیدی غوث پاک رحمہ اللہ، اللہ نے انہیں بہت بلند رتبہ عطا فرمایا. آپ کو بھی اللہ نے اس علم سے الہامی طور پہ آگاہ فرما دیا کہ یہ آپ کی آزمائش کے لیے آئے ہوئے. آپ نے ایک نگاہ ان علماء پر ڈالی، ایک نگاہ. کہتے ہیں وہ سارے فقہا اور علماء اپنے دل میں یوں محسوس کرنے لگے کہ ہمارے دماغ اور دل میں تو کوئی علم ہے ہی نہیں، خالی ہے. سوچ رہے ہیں، سوچ نہیں آ رہی. کیا کرنے آئے تھے؟ کیا پوچھنے آئے تھے؟ علم ان کا سلب ہو گیا، علم ان کا سلب ہو گیا. اور پھر سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے
ان میں سے ہر ایک کو فرمایا کہ تم لوگ میری آزمائش کرنے آئے تھے، میری آزمائش کرنے آئے تھے۔ سب لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ پھر آپ نے خود ایک ایک کو بلایا، سینے سے لگایا، اس کا علم اسے واپس ملا، اور پھر فرمایا کہ تم مجھ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے تھے، تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ ایک ایک کو معلوم یہ ہوا کہ کسی دوسرے کو اپنے سے کمتر نہ جانو، چاہے وہ علم ہی میں کیوں نہ ہو۔ انسان کو تھوڑا سا علم آتا ہے، وہ دوسروں کو کمتر محسوس کرتا ہے، یہ کمتر محسوس کرنا اسے برباد اور ہلاک کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اسے خود بلند رتبہ عطا فرمائے گا، اور جو من ارتفع علی اخیہ وضعہ اللہ، جو اپنے بھائی پر تکبر اور بڑائی کرنا چاہے گا اللہ اسے رسوا اور پامال فرما دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو کہ جو دوسروں کو ڈھیر کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ لمحوں میں اسے ہی ڈھیر فرما دیتا، اور جو مظلوم ہے، جو کمزور ہے، اللہ اسے بلندی اور رتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ انسان کی ایک بیماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، الکبر ردائی، تکبر بڑائی میری چادر ہے، جو اسے اتارنے کی کوشش کرے گا اسے رسوا کر دیا جائے گا۔ حدیث طیبہ کچھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ لا يدخل الجنت احد فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہو۔ کبھی یہ تکبر علم کا آتا ہے اور کبھی یہ تکبر عمل کا آتا ہے، کبھی یہ تکبر مال کا آتا ہے۔ مالدار ہو جائے تو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، چند عبادت کر لے تو دوسروں کی عبادت کو حقیر سمجھتا ہے۔ صوفیہ کرام، تعلیم اسلام اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ تم اپنے آپ کو کمتر محسوس کرو، عاجزی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ خود بلندی عطا فرمائے گا۔ دوسروں پہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے علم پیش نہ کرو، عمل پیش نہ کرو، مال پیش نہ کرو، کیونکہ اللہ نے ہر علم والے پر ایک علم والا رکھا ہے، ہر مال والے پر ایک مال والا رکھا ہے، ہر عزت والے پر ایک عزت والا رکھا ہے۔ جو دوسروں کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، جو دوسروں پہ تکبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابی رسول حضرت سلمہ بن اقویٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے تکبرانہ انداز میں کہا میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ حضور نے فرمایا لستطعت، تو ٹھیک ہے پھر تم سیدھے ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتے۔ اب حضور کا یہ فرمانا تھا، حضور کے معجزات کے اندر حضرت سلمہ بن اقویٰ کہتے ہیں فما رفعها الى فیہ بعد، پھر وہ مرتے دم تک اپنا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ کیوں کہ اس نے حضور کو جواب دیا۔
تکبر کیا، حضور کا فرمان اس کے لیے کن کے درجے پہ چلا گیا، تو ایسا ہی ہو جا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جہاں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں وصیتیں فرمائیں، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو لوگوں کو دیکھ کر اپنے چہرے کو مت بگاڑ، اپنے گالوں کو ٹیڑھا مت کر۔ جیسے ہم ٹیڑھا گال کر کے چہرہ بگاڑ کر کسی کو کہتے ہیں ہوں، اب یہ جو ہوں کیا تو چہرہ بگڑا، اس کے اثرات بگڑے، نارمل انداز سے ہٹا۔ فرمایا ایسا مت کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تو زمین پہ اکڑ کے مت چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تکبر سے بالکل دور عاجزانہ زندگی تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک بندے کی حاجت کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچے ہوں۔ ایک موقع پہ تو کسی سفر سے جا رہے تھے، بچوں کو نہیں معلوم کہ یہ صوفی بزرگ عالم دین ہمارے علاقے کے، کسی نے کوئی کام کہہ دیا بچے نے کہ یہ ذرا مجھے وہ چیز تو لا کے دے دیں، آپ جا کر اس کے لیے وہ سامان لا کر دے دیتے۔ عاجزی۔ اسی طرح حضور کی زندگی ملتی ہے کہ بوڑھی خاتون نے درمیان راستے میں روک لیا اور باتیں کرنے لگی، کرتی رہی، حضور کھڑے ہو کے اس کی بات سنتے رہے۔ ایک دوسرے صحابی یہ نقل کرتے ہیں کہ میں حضور سے ملنا چاہتا تھا اور یہ واقعہ میں نے دیکھا اور اس کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا، اس کی وجہ سے کہ حضور کے اندر اتنا تحمل ہے کہ کوئی کہیں بھی آپ کو روک کر اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے اور آپ اس کا جواب عنایت فرما رہے ہوتے ہیں، اور ذرا برابر بھی آپ کے چہرے پہ تغیر نہیں آتا، آپ کو برا محسوس نہیں ہوتا، اور آپ اس کی حاجت کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش فرماتے۔ سید غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ گھر پہنچے تو سنت کے مطابق اگر گھر والوں نے خدمت کی تو بہت اچھی بات، بیمار ہیں، ہاری بیماری ہے تو گھر کا کام کاج خود کر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے دھو لیتے تھے، کھانا خود پکا لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں پہنچ کر گوشت بنا کر دے دیا، اپنے کپڑوں میں ٹانکا لگانا ہے وہ لگا لیا، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہے وہ بٹا لیا۔ تکبر نام کا نہیں تھا، تھے سید الانبیاء، لیکن گھر میں آپ ایک سادہ زندگی بسر فرمایا کرتے تھے، تکبر نام کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیبند لگا ہوا کپڑا بھی پہن لیتے تھے، بلکہ تکبر کو، بڑائی کو آپ نے ناپسند فرمایا۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ ہاں، بعض مقامات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام رفیعہ کا اظہار فرمایا۔ کیا؟ کہ میں سید ولد آدم ولا فخرا، میرا رتبہ یہ ہے کہ میں تمام بنی نوع انسان کا سربراہ ہوں، لیکن میں یہ تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا۔ بیدی لواء الحمد ولا فخرا، کل قیامت میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ نے جو مجھے مقام دیا اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ وآدم تحت لوائی، آدم سارے انسانوں کے باپ بھی میرے جھنڈے کے نیچے پناہ میں ہوں گے، یہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے، لیکن تکبر نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے جس کا اظہار کر رہا ہوں۔ اسی طرح کچھ سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی حقیقت کا اظہار فرمایا۔ جب اللہ نے آپ کو مقام بلند عطا فرمایا تو ایک موقع پہ آپ نے اعلان فرمایا، قدمی حاذی علی رقبت کل ولی اللہ،
میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، جس کی ممبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ چنانچہ محی الدین ابن عربی بغداد کے مشہور و معروف بزرگ ایک روز زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں، اور پھر انہوں نے حضرت محی الدین ابن عربی جو کہ خلیفہ ہیں، آپ کے سلسلے کے ہیں، قادری ہیں، کہنے لگے ہمارے شیخ یہ اعلان فرماتے ہیں قدمی حاذی علی رقبت کل ولی اللہ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ حضور نے جواب دیا صدق الشیخ عبد القادر کیف لا وہو القطب وانا ارعاہ، فرمایا شیخ عبد القادر نے سچ کہا، اور وہ کیوں نہ ہو کہ وہ تو قطب ہیں اور میں ان کی نگرانی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میں ان کی نگرانی کر رہا ہوں۔ یہ ایک بڑا مقام ہے کہ تم کرو میں تمہارے پیچھے ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی آپ کے ساتھ، اس کے اندر آپ اتنے بڑے مقام اور رتبے کے باوجود عاجزانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام ہمارے طبیب روحانی ہیں، اور ان کی محفل کا ایک نقطہ یہ ہے کہ اپنی زندگی سے تکبر کو نکال دو، چاہے علم کا تکبر ہو، چاہے عمل کا تکبر ہو، چاہے مال کا تکبر ہو، حسن و جمال کا تکبر ہو، کسی دوسرے کو کمتر نہ جانو، بلکہ کسی گناہ گار کو اس کے گناہ کی وجہ سے کمتر نہ جانو۔ گناہ برا عمل ہے، گناہ گار نہیں، وہ تو قابل رحم ہے، اس کے لیے دعا کرو اللہ تو اس گناہ سے اسے نجات عطا فرما، اور مجھے بھی اسے بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔